ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء، اور آسمان کو، بنیناہا، ہم نے بنایا اس کو، بِأَیْدٍ، عید یہ جمع ہے ید کی، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، عید ہاتھوں، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے یداہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، یداہ مبسوطتان چھٹے پارے میں، ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلیں۔ یہاں عید جمع ہے، یعنی دو سے بھی زیادہ، تو اس سے مقصود پھر مطلب کیا ہوگا؟ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی قدرت کاملہ سے۔ والسماء بنیناہا، اور آسمان کو ہم نے بنایا، بِأَیْدٍ، اپنے ہاتھوں سے، اپنی قدرت سے، یعنی اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کسی اور کی کوئی کسی قسم کی شرکت نہیں ہے، کسی اور کا کوئی کسی قسم کا حصہ نہیں ہے، ہم نے بنایا اس کو، اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَمُوسِعُونَ، اس کو وسعت دے رہے ہیں، بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس میں توسیع کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہاں جو آسمان ہے نا، آسمان سے وہ آسمان مراد نہیں ہے جو ایک ٹھوس چیز ہے، ایک ہے آسمان، وہ ایک ٹھوس چیز ہے، جیسے یہ ہماری یہ بلڈنگ ہے نا، ٹھوس، اس کا میٹیریل کیا ہے واللہ عالم، لیکن ہے وہ بہرحال وہ ٹھوس ہے۔ ایک ہے فضا، قرآن کریم کئی جگہ فضا کو آسمان کہتا ہے، جیسے ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، حالانکہ ستارے تو یہ سامنے، ستارے ہمارے یہ سامنے، بے شک یہ جس کو میں سامنے کہہ رہا ہوں نا، یہ بھی کئی لاکھ نوری سالوں کی بات ہے، یہ بھی کئی لاکھ جس کو ہم سامنے کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ جو آسمان ہے نا، جو ایک ٹھوس چیز، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھت، اور والسماء سقفا محفوظا، کہ آسمان کو ہم نے ایک محفوظ چھت بنایا، وہ الگ چیز ہے، وہ ٹھوس چیز ہے۔ لیکن یہاں جس چیز کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وہ فضا ہے، جو ہم سے اونچی چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں لموسعون، ہم اس کو توسیع دیتے جا رہے ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے کائنات کے اندر؟ ہمہ وقت نئی سے نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، نئی سے نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اس لحاظ سے وہ جو ایک سرکل ہے نا، وہ سرکل وسیع ہوتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے، وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ستارے، نئے سے نئے ستارے، وہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے جا رہے ہیں، وہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، سیارے جنم لے رہے ہیں، وہ اور چیز جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے، وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ تو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو توسیع دیتے جا رہے ہیں، ہم اس کو وسعت دیتے جا رہے ہیں، کہ یہ کائنات جو اوپر ہے، جو ہمارے، جو اس آسمان سے نیچے اور ہماری زمین سے اوپر ہے، یہ وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، فَرَشْنَاهَا، اسے ہم نے بچھایا، زمین کو ہم نے بچھایا۔ فَنِعْمَ، کیا ہی خوب ہیں، الْمَاهِدُونَ، بچھانے والے، زمین کو ہم نے بچھایا، اور دیکھو ہم کتنا اچھا بچھانے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز سے، خَلَقْنَا، ہم نے پیدا کیے، زوجین، جوڑے، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔
لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا، اے لوگو بھاگو، الی اللہ، اللہ کی طرف. ففروا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف بھاگو. انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر مبین ایک واضح آگاہ کرنے والا بن کے آیا ہوں. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر آگاہ کرنے والا بن کے آیا ہوں. ولا تجعلوا، اور نہ بناؤ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہا آخر، اور کسی کو معبود، اور اللہ کے ساتھ اور کسی کو معبود نہ بناؤ. انی، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس اللہ کی طرف سے، نذیر مبین واضح آگاہ کرنے والا بن کے آیا ہوں. کذالک، ایسا ہی ہوتا رہا. کذالک، ایسا ہی ہوتا رہا کہ ما اتی الذین، جو بھی آئے، من قبلہم، ان سے پہلے، من رسول، کوئی رسول، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، جو بھی پہلے رسول آتے رہے، الا، تو یقیناً ایسا ہوتا رہا کہ قالو، لوگ کہتے تھے، ساحر، یہ تو کوئی جادوگر ہے، او مجنون، یا کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی جادوگر ہے، یا یہ تو کوئی مجنون ہے. ایسا ہوتا رہا جو بھی نبی تشریف لائے. لہذا اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ لوگ آپ کو ساحر اور مجنون کہہ رہے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. اتواصوا بھی، کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کر کے جاتے رہے، ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر کے جاتے رہے کہ بھائی جو بھی نبی آئے تو تم نے اس کو ساحر اور مجنون کہنا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب ایک دوسرے کو اس کی وصیت کر کے جاتے رہے. بل، نہیں، اصل بات یہ ہے، ہم قوم طاغون، کہ یہ لوگ سرکش ہیں، یہ لوگ سرکش ہیں. فتول عنہم، سو آپ منہ پھیر لیجئے ان سے. فتول عنہم، آپ منہ پھیر لیجئے ان سے. فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے کسی قسم کی. وذکر، اور آپ نصیحت کرتے رہیے اور آپ سمجھاتے رہیے. فإن الذکریٰ، بے شک نصیحت، سمجھانا، تنفع، فائدہ پہنچاتا ہے، المؤمنین، ایمان والوں کو. وذکر، اور آپ نصیحت فرماتے رہیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت جو ہے وہ ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. وما خلقت، اور نہیں پیدا کیا میں نے، الجن، جنوں کو، والانس، اور انسانوں کو. وما خلقت الجن والانس، اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو، الا، مگر، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں، تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ انسان کی، دیکھیں، ایک تو اللہ نے تخلیق کی ہے کائنات، اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم غور و فکر کرو. یہ ہم نے پڑھا ہے آج ہی، ہاں، کہ ہم نے ہر چیز سے جوڑے بنائے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں کائنات کی چیزوں کے بارے میں. تو کائنات کے بارے میں بھی انسان جانے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، لیکن کائنات سے زیادہ انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، مجھے کیوں پیدا کیا گیا. کیونکہ جب تک انسان کو اپنا مقصد تخلیق پتہ نہیں ہوگا، جب تک انسان کو اپنا مقصد تخلیق پیدا نہیں ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح زندگی گزار سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان کو اپنا مقصد تخلیق کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے.
جب تک اسے پتہ نہیں چلے گا تب تک وہ صحیح زندگی گزار سکتا ہی نہیں، وہ صحیح راستے پہ چل سکتا ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو پتہ ہی نہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ لے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز ملے کھاؤ، تو اس کا مقصد کیا ہوگا؟ صبح بھی کھاؤ، گھنٹے بعد بھی کھاؤ، دوپہر کو بھی کھاؤ، سپہر کو بھی کھاؤ، شام کو بھی کھاؤ، رات کو بھی کھاؤ۔ ایک شخص ہے، اس کا وہ ذہن سوچ لیتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی بڑا عہدہ حاصل کروں، تو اس کی ساری زندگی اسی کی طرف گھومے گی کہ کسی طرح عہدہ حاصل کرو۔ اس کے لیے کچھ تعلیم ہے تو وہ حاصل کرو، اس کے لیے کوئی گر سیکھنے ہیں تو وہ سیکھو، اس کے لیے کوئی پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ حاصل کرو، اس کے لیے کوئی منت، سفارش، تعلقات چاہیے تو وہ کرو، وہ کرے گا۔ جو آدمی جس کو جو مقصد، اس لیے نا ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ المیہ اور بہت بڑا نقصان اور بہت بڑی غلطی، بچوں کو بچپن میں مائنڈ بنایا جاتا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے۔ اب اس کے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ایک چیز فکس کر دی جاتی ہے، تم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے۔ اب وہ بچہ پوری زندگی اس کا سارا فوکس اسی پہ ہوتا ہے، لہذا اس سے ہٹ کر اب دیکھیں مثال کے طور پر اگر ایک بچہ، اس کے ذہن میں ہم نے یہ بٹھا دیا کہ بھائی تیری زندگی کا مقصد کیا ہے، تیری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تو نے پائلٹ بننا ہے، تیری زندگی کا مقصد پائلٹ بننا ہے، نتیجتاً پتہ کیا ہوگا؟ اس کی وہ چل پڑا اس راستے پر، اس کے لیے تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے وہ پریکٹس کر رہا ہے، اس کے لیے جو بھی کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں درمیان میں رمضان آ گیا اور اس کی ٹریننگ شروع ہو گئی ہے، وہ روزہ رکھے گا؟ نہیں رکھے گا، کیونکہ یہ چیز اس کے مقصد کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے، یہ چیز اس کے مقصد کے درمیان میں حائل ہو گئی ہے۔ جی آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ نے فوج میں بڑا آفیسر بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد فوج کا بڑا آفیسر بننا ہے، آرمی چیف بننا ہے۔ سخت ٹریننگ آ گئی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، وہ روزہ رکھے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ کوئی خاندانی شرافت ہو، گھریلو کچھ ماحول میں تھا تو الگ بات ہے، وہ کبھی روزہ نہیں رکھے گا۔ زندگی کا مقصد اللہ نے اس لیے یہاں بتایا ہے کہ پہلے اس کو بتاؤ تم نے بننا کیا ہے، تم نے بننا کیا ہے۔ جی یہ بہت بڑی غلطی، ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے چونکہ ہم نے خانے فکس کر لیے کہ میں نے یہ بننا ہے، 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 اور ان خانوں کے اندر شاید 1% کوئی ایسا طبقہ ہوگا جس کی سوچ دین، نیکی، عبادت کی ہوگی۔ اب یہ تمہید مان رہا ہوں میں تمہید مان رہا ہوں، 1% ایسا ہوگا کہ جن کی سوچ یہ ہوگی کوئی نیکی، کوئی عبادت، کوئی خیر، کوئی بھلائی، 1%۔ نتیجتاً کیا ہے؟ نتیجتاً کیا ہے؟ عملاً ہمارے معاشرے میں اسلام نہیں ہے، عملاً ہمارے معاشرے میں وہ لوگ کہ جو پابند صوم و صلات اور وضاقتہ میں مذہبی، وہ باہر نکل کے ان کا بھی وہی حال ہے۔ بالکل فطری بات ہے، بالکل فطری بات ہے، وہ باہر نکلیں گے تو ان کا بھی وہی حال ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا یہ شخص داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، یا داڑھی رکھ کے یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بھائی باہر سارا ماحول مزاج ہے ہی اس طرح کا۔ یہ داڑھی اس نے اب رکھی ہے نا، کوئی 50 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں آ کر، وہ اسی ماحول کے اندر بڑا ہوا ہے، اس کے رگوں کے اندر، اس کے ذہن کے اندر وہی چیز بیٹھی ہوئی، سب کچھ اس کا قصور نہیں ہے۔ ہاں جب ہم سب کا وہ ہوگا نا، مقصد کیا ہوگا؟ سب کے ذہنوں میں یہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کا فرما بردار بننا ہے، پھر پورے معاشرے کے اندر فرما برداری آئے گی، پھر پورے معاشرے کے اندر فرما برداری آئے گی۔ آپ، میں کہتا ہوں مفتی اعظم لگا لیں کوئی،
مفتی اعظم کہ آپ کہہ لیں کہ اس سے بڑا کوئی صاحب علم صاحب فتویٰ ہے نہیں، اور اس کا پورا دن 24 گھنٹے وہ بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اندر مسجد کے اندر صرف ہوتا ہے. بالکل جی، وہ سے معاملات میں آپ دیکھیں گے وہ بھی الجھا ہوا ہے. اچھا یہ کیا جی مفتی صاحب کیا کرنے؟ بھیا آپ نے پورا جو دنیا پورے ملک کا جو ماحول ہے مفتی صاحب کو وہ 100% مذہبی دیا ہوا ہے؟ یا تو یہ ہونا کہ پورے ملک کا ماحول 100% مذہبی ہے اور اس کے بعد مفتی صاحب نے غلط کیا تو ہم نے پکڑ لیا ان کو. نہیں بھائی نہیں، مفتی صاحب کو بھی وہی کرنا پڑے گا. مجتہد کوئی ہیں تو ان کو بھی وہی کرنا پڑے گا. جو چیز غلط طور پر معاشرے میں رائج ہو چکی ہے، غلط طور پر. آرمی چیف ہمارے پاکستان میں کتنا پاورفل ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر آرمی چیف کتنا پاورفل ہوتا ہے. اتنا پاورفل ہو کر بھی وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں یہ چیز میں نہیں ہونے دوں گا. اس کا باپ بھی کرے گا بھائی، اس کا باپ بھی. کیوں؟ اس لیے کرے گا کہ بھائی پورا ماحول ایسا ہی ہے، وہ نہیں الگ ہو سکتا، وہ نہیں الگ ہو سکتا، وہ نہیں کر سکتا. بھائی تیرے انڈر پوری فوج ہے جس نے پوری دنیا کو بے شک تکنے کا ناچنا چاہیا ہوگا، یہاں پر آ کر تو بھی ایسا ہی ہے. وزیر اعظم آئینی طور پر بڑا پاورفل ترین شخص ہوتا ہے، پاورفل نہیں پاورفل ترین شخص ہوتا ہے، لیکن جب باہر آئے گا معاشرے میں اس کو سب وہی کرنا پڑے گا جو معاشرہ کر رہا ہے، جو معاشرہ کر رہا ہے اس کو وہی کرنا پڑے گا. تو چونکہ المیہ یہ ہے بچپن سے ہی خانے فکس کر دیے گئے ہیں، اس لیے باہر نکل کر وہ خانے ہیں، پھر بڑے ہو کر وہ خانے ہیں، اور بڑے ہو کر اس کے بعد یہ چیزیں نہیں دیتی. ہم روتے ہیں نا بعض دفعہ ہم روتے ہیں جناب یہ کیا طریقہ ہے؟ جمعے کا دن ہے، سیکنڈ ٹائم امتحانات ہو رہے ہیں، پیپر رکھا ہوا، پیپر کا ٹائم کیا ہے جی 1 بجے 2 بجے، اور اللہ کے بندو 2 بجے جمعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگ، تو تم نے لوگوں کو جمعہ بھی نہیں پڑھنے دیا اور ٹائم رکھ دیا 2 بجے پیپر. اور بھائی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ اسی سوچ کے ساتھ پروان چڑھے تھے ہم نے بڑا عہدیدار بننا ہے، ہم نے بڑا مرتبہ حاصل کرنا ہے، ہم نے بڑا کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. اگر وہ بچپن سے اسی سوچ کے ساتھ بڑے ہوئے ہوتے نا کہ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے تو جمعہ اور دن پیپر رکھتے ہی نہ صبح رکھتے نہ سیکنڈ ٹائم رکھتے. یہ پیچھے کافی عرصہ، یہ تو میں جمعے میں بھی کہتے وہ بات کی، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی تو 1 گھنٹہ ہو رہی ہے لائٹ آ رہی ہے، 1 گھنٹہ جا رہی ہے، تو 1 بجے جب جمعہ شروع ہوتا تھا لائٹ چلی جاتی تھی. 1 بجے سے لے کر 1 بجے سے لے کر 2 بجے تک، یا 1:15 سے لے کر 2:15 تک. ارے بھائی جمعے کا ٹائم ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے، وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو اس سے کیا کرے؟ جمعے کا دن ہے، سوچنے کی بات ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلامی ملک ہے. یہ میں اس لیے اس پر آ رہا ہوں کہ دیکھیں کس قدر ہم غلطی کی طرف گئے ہیں. اب اس کے بعد یہ رونا کہ سیاستدان ایسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں، نہیں، یہ ایک بہت بڑی بنیادی غلطی ہو گئی ہے. جب بنیاد غلط ہوئی ہے نا تو اب اتنی بڑی جو اوپر عمارت ہے نا وہ غلط ہے. تو سب کو سب سے پہلے اس غلطی سے نکلنا ہے، اور پھر اپنی نسلوں کی آگے جو ہے وہ اس انداز سے تربیت کرنی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، باقی سب اس کے بعد ہے. یہ ہے لیعبدون، اللہ کی مرضی، اللہ کا حکم، ٹھیک ہے، اللہ کا فرمان سب سے پہلے ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھی حکم ہوگا وہ اللہ کا حکم ہی ہے، وہ اللہ ہی کا حکم ہے. اس لیے میں نے صرف ایک کہا ہے، ادروائز یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، باقی سب کچھ اس کے بعد ہے. ہمارے قومی ہیروز بہت بڑے بڑے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں، ان میں سے شاید 1 یا 2 آپ کو ایسے ملیں کہ جب اللہ کا حکم آئے تو وہ اپنا من پسند مشغلہ چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف آئیں. 1% شاید آپ کو ملے. 99% ہاں کوئی وقفہ نہیں ہے، کوئی ایسا بنیاد، کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ہے، کوئی ایسا سسٹم نہیں، کچھ نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. لیعبدون کیا ہے
کہ اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور اللہ کا جو حکم جہاں آیا جس طرح آیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. ہم صلہ یہاں لینا شروع ہو گئے. صلہ یہاں نہیں ہے. ہم یہاں صلہ لینا، بدلہ لیں. بھائی ہم محنت کر رہے ہیں، ہمیں اس کا فائدہ ملنا چاہیے، صلہ ملنا چاہیے. غلطی، بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے. ہم یہاں صلہ لینا شروع ہو گئے. صلہ یہاں نہیں ہے. صلہ یہاں نہیں ہے، صلہ آخرت میں ہے. لہذا ہم نے وہ جو ہے نا شعبہ اختیار کیا ہے جس میں ہمیں صلہ ملے. صلہ یہاں نہیں ہے، یہاں عمل ہے. دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صلہ مل رہا ہے، نہیں لے رہے. وہ کتنا عجیب واقعہ ہے. آپ لیٹے ہوئے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے. تو حضرت عمر کو دیکھ کر آپ اٹھتے ہیں. چادر ہے یہاں پر نا، تو چادر تھوڑی سی کھسک جاتی ہے، سرک جاتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں کہ حضور کی کمر کے اوپر نا وہ نیچے کوئی ٹہنیاں سی ہوتی ہیں، ان کے نشانات یوں کمر مبارک پہ پڑے ہوئے ہیں. تو رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. وہ کہنے لگے اللہ کے نبی، کفار کو دیکھیے کیسی عیش و عشرت والی، سکون والی زندگی، کیسے ان کے پاس آسائش کے سامان ہیں، اور آپ دیکھیں کہ لیٹنے کے لیے کوئی تھوڑی سی پرسکون جگہ بھی نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عمر، ان کے لیے اللہ نے دنیا رکھی ہے، ہمارے لیے اللہ نے جنت رکھی. ہم نے صلے یہاں نہیں لینے، ورنہ سب سے بڑی محنت نبی کی ہوتی ہے. سب سے بڑا صلہ اس کو ملنا چاہیے. اسے اپنے وقت کا سب سے بڑا حکمران بنا دینا چاہیے، اور اس کے پاس سارے عہدے اس کو دے دینے چاہیے، اور طاقت کے سارے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، اور وسائل سارے اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے، نبی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے. آپ حکم دیں تو احد پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا کہ اللہ میں چاہتا ہوں ایک دن تو مجھے کھلا، میں تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ کہ میں تجھ سے مانگوں. بس یہاں صلہ نہیں لینا. اس لیے ہم نے شعبہ وہ اختیار کیا ہے، فیلڈ وہ چوز کی ہے جس میں صلہ ہے. اسکوپ، برائٹ فیوچر، یہ وہ شیطانی دھوکے ہیں جن کے اندر ہم نے بہک گئے، جن میں ہم وما خلقت الجن والانس. یہ ہم روتے ہیں نا، یہ حکمران ایسے آ گئے اور پالیسیاں ایسی ہو گئیں اور یہ ایسا ہو گیا. نہیں جی، نہیں، ہم بھٹک گئے. صحیح راہ سے جو جس پہ چلنا چاہیے اس سے ہم بھٹک گئے. ورنہ دیکھیں یہ جو بوریا نشین تھے نا صحابہ کرام، یہ جو لوگ تھے وہ سیدھے راستے پر تھے. تو کیا ہوا؟ صرف چند سالوں میں، ہمیں تو 73 سال، کتنے نہیں 73 بھی نہیں، زیادہ ہو گئے اب تو 76-70 ہو گئے اب تو، شاید 76-70. یہ جو ملک ملا ہے ہم سنبھال نہیں پا رہے جی. اور جو ملا تھا وہ بھی آدھا ہو گیا ہے. ان کا کیا عالم تھا کہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو اس کے بعد صرف اگلے 20 سالوں میں دنیا کی سپر پاورز کو توڑ کر امت مسلمہ اور مسلمان سپر پاور بن چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ دنیا سے گئے تو جو اسلامی ریاست تھی نا وہ کتنی بڑی تھی. اسلامی ریاست جو تھی وہ پہنچ چکی تھی 22 لاکھ مربع میل. 22 لاکھ مربع میل حضرت عمر کے زمانے میں اسلامی ریاست پھیل چکی تھی. اور پاکستان کا رقبہ کتنا ہے؟ 8 لاکھ پورا نہیں ہے.
8 लाख مربع میل بھی پورا نہیں ہے جی، 7 مربع میل ہے 3 کروڑ 3 لاکھ اور وہ 22 لاکھ. ہم 76-70 سال کے بعد، پہلے پاکستان بڑا تھا، اب وہ بھی چھوٹا ہو گیا ہے. اچھا، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 44 تک پہنچ چکا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 64 اور 65 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا. یہ کیا تھا؟ صحیح رخ پہ چلے ہیں وہ صحیح رخ پہ چلے. اور پھر جب ان کے اندر بھی جا کر اس کے بعد پھر جب وہ صحیح رخ ختم ہوا نا تو پھر وہی کام شروع ہو گیا. یہ جو آیت ہے نا بہت بڑی آیت ہے. آپ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ گیا. وہ نماز کے حکم وہ بھی اس میں آ گئے، زکوٰۃ کے حکم وہ بھی اس میں آ گئے، تبلیغ، دعوت، معیشت، جہاد، سیاست، سب اس میں آ گئے. اس لیے میں اس پر تھوڑا سا نا زور دے رہا ہوں، فوکس کر رہا ہوں اس کو کہ یہ اصل جو بنیادیں ہیں نا وہ ٹھیک کرنی ہے. جب یہ بنیادیں ٹھیک ہو جائیں گی آپ دیکھیے پھر دوبارہ وہی معاملہ سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. غلط بنیادیں رکھ کر ہم اللہ کی رحمت کی امید کریں نا تو یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کے جو اصول ہیں وہ اندھے نہیں ہیں. ہم جو کہتے ہیں نا اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے تم، وہ نہیں بدلتی. اور کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ چاہتے ہیں یبدلوا کلام اللہ، کہ اللہ کے کلام اور اللہ کے فیصلوں کو بدل ڈالیں. اور اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے اور اللہ کی سنتیں نہیں بدلتی. اور وہ سنتیں کیا ہیں؟ جب تم صحیح بنیادوں پہ چلو گے تو خود بخود پوری کائنات کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی. خود بخود پوری کائنات کی مدد اور اللہ کی رحمتیں تمہارے شامل حال ہو جائیں گی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. ما اریدو، نہیں میں چاہتا، میں نہیں چاہتا، منہم، ان سے، میرے رزق، ان کوئی رزق، مجھے انسانوں سے رزق نہیں چاہیے. وما اریدو، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں ان یطعمون، کہ وہ مجھے کھلائیں. میں رزق نہیں چاہتا، میں عبادت چاہتا ہوں. میں عبادت چاہتا ہوں، وہ میری عبادت کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو الرزاق، رزق دینے والا تو وہ ہے، ذو القوہ، بڑی طاقت والا ہے، المتین، بڑی مستحکم ذات ہے. فَإِنَّ، بے شک، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبا، ان کا بھی وہی انجام ہوگا، مثلا، جیسا کہ ذنوبی انجام ہوا اصحابہم، ان کے ساتھیوں کا، جیسے ان کے پہلے ساتھیوں کا جو انجام ہوا ہے نا، تو یہ جو ظالم ہے نا ان کا بھی وہی انجام ہوگا. فلا یستعجلون، جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جلدی عذاب جلدی عذاب، تو ہو جائے گا، آ جائے گا عذاب اور ہو جائے گا انجام وہی، تو جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فویل، ہلاکت اور بربادی ہی ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہی ہے، من یومہم، ان کے اس دن سے، اس دن کی، الذی یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، اس دن ان کے لیے تباہی اور بربادی ہی ہے. بس جی ہاں، پھر دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ستارے تو یہ ہیں، تو یہ ہمیں دیکھ کے کہا تھا ستارے وہ اس طرح ہے نا کہ انسان تو ستاروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے نا، تو اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کریں آپ. ستارے اتنے خوبصورت نہیں ہیں. دیکھیں کسی بھی ستارے کو دیکھ کر، کسی بھی ستارے کو دیکھ کر میں اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہوں گا. جی شاید چاند کو دیکھ کر بھی نہیں. اس لیے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
حضرت امام ابو یوسف رحم اللہ کے زمانے میں نا ایک فتویٰ آیا. ایک بندہ وہ پتہ نہیں کس سوچ میں تھا, کس لے میں تھا, اپنی بیوی کو کہہ گیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے نا تو تجھے طلاق. کہہ تو گیا, بیوی کہنے لگی مجھے طلاق ہو گئی. اسے بھی خیال ہے میں کیا کہہ گیا ہوں. جاؤ کسی مولانا صاحب کے پاس جاؤ, ایک کے پاس دوسرے کے پاس, سب نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت کون ہوگا, یہ طلاق ہو گئی. وہ بیچارہ پھرتا رہا امام ابو یوسف رحم اللہ تک پہنچ گیا. یہ اس وقت کے قاضی القضات بھی تھے اور سب سے بڑے مفتی تھے. تو ان سے جا کر یہ فتویٰ ان تک پہنچا. انہوں نے کہا کس نے کہا طلاق ہو گئی؟ کون کہتا طلاق ہو گئی؟ انہوں نے کہا بالکل طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت, یعنی اللہ نے خوبصورتی کے جب معیارات بنائے نا کہ اس چیز کو بھی خوبصورتی دینی ہے, اس کو بھی دینی ہے, اس کو بھی دینی ہے, تو سب سے خوبصورت جو سٹینڈرڈ تھا وہ انسان کے لیے اللہ نے بنایا. تو انسان چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, تو ستارے تو پھر چھوٹے, چاند تو بہت بڑا ہے. نہیں, وہ گل جڑی ہے نا وہ رولے چ پئی ہے. فلائر صاحب نہیں, حقیقتاً انسان بہت خوبصورت ہے. اور میں ایک اور اینگل سے بھی یہ بات کہتا ہوں, ایک اور اینگل سے بھی اللہ تعالی انسان کے سوا کسی کو محبت سے نہیں دیکھتے. بے شک فرشتے بڑے عالیشان ہیں, کوئی شک نہیں. جنات میں بعض جنات بہت نیک ہوں گے, کوئی شک نہیں. لیکن اللہ جس محبت کی نظر سے انسان کو دیکھتے ہیں نا, اس نظر سے اللہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے. بالکل انسان ہے, انسان کا یہ شرف ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے, ہم نے اس کو رتبہ دیا, ہم نے اس کو مقام دیا ہے. اللہ کی نظر, یہ تو قرآن کریم کے اندر حدیث مبارکہ میں بار بار اللہ محبت کرتے ہیں اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ پاک. جی بالکل. اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ اگر اللہ کسی کا انتظار کرتے ہیں نا, کسی کے عمل کا, کسی کی عبادت کا, کسی کے توبہ کا, کسی کی خیر کا, کسی کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں تو وہ انسان ہے. انتظار, ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرتے ہیں یہ توبہ کرے, یہ خیر. اور یہ رمضان المبارک میں جو اعمال ہیں ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ندا باقاعدہ دی جاتی ہے, یا باقی الخیر اقبل, اے خیر کے متلاشی جلدی کر, نکل آ. اور صبح کے وقت, تہجد کے وقت اللہ کی طرف سے جو اعلان مسلسل ہوتا ہے نا تہجد کے وقت میں, اے اٹھو آؤ. وہ جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. تو مائل بکرم ہے, وہ منتظر ہے. کوئی ہاتھ اٹھے, کوئی آنسو بہے, کوئی سجدے میں گرے. تو یہ قرآن کریم میں کسی جن کی صفات نہیں بیان ہوئی کہ جنات ایسے ہوتے ہیں, ایسا ہونا چاہیے. انسانوں کا ہوا سب کچھ. انسان بہت بڑی مخلوق ہے, بہت بڑی مخلوق ہے. اور پھر وہ اللہ کا فرما بردار ہو تو اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں. نبوت کا تاج بھی انسانوں, ہاں نبوت کا تاج انسانوں کو پہنایا گیا اور ان کے سر پہ رکھا گیا.